کہ جھگڑے شروع ہوتے ہیں جب پیسے نہیں ہوتے. یہ ایک بہت کامن مسئلہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے جھگڑوں کی وجوہات جاننے میں، کہ جب تک شوہر کھلا رہا ہے اور بیوی کو مل رہا ہے یا بیوی آرام کر رہی ہے تو اس وقت تک شوہر بہت اچھا لگتا ہے. جب شوہر کی جیب تنگ ہوتی ہے، نمائی کرتا ہے، ہر چیز کو، ہر ایک کا حق اس کو دلواتا ہے. وہ ایک حدیث ہے نا کہ جس میں 3 طرح کے باپ ہوتے ہیں. ایک باپ جس نے جنم دیا، دوسرا سسر اور تیسرا استاد. یہ تینوں کو باپ کا درجہ دیا گیا. اور اسی طرح ماں کے لیے بھی وہی، یعنی ساس ماں ہی کی حیثیت میں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ساس اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوتی ہے نا کہ جب وہ یعنی بزرگی کے اس دائرے میں آ چکی ہے اور آپ جوانی کی طرف قدم رکھ رہے ہیں، یہ جوانی کے اس حصے میں ہے، تو آپ کو قربانی زیادہ کرنا ہے اس کی نسبت، کیونکہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، بیماریاں بھی، عمر کے تقاضے بھی، لہذا آپ کو سیکریفائس زیادہ کرنا ہے. اور آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس چیز میں قربانی زیادہ ہے اس میں اجر بھی زیادہ ہے. جب اللہ سے اجر پانا ہے تو پھر مشکل کہیں گے. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اچھے حالات ہوں تب بھی اور برے حالات ہوں تب بھی، بات تو اللہ ہی کی ہے. السلام علیکم. اپنے کورس کے دوران بھی اور ویسے اس کے بعد جب میں شادی کے بعد بھی آتی تھی تو میڈم بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی بات بتاتی تھی، تو ان باتوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی. اس کے علاوہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر آپ جتنے لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں، اب جب آپ میں سے جس کی بھی شادی ہوگی تو یہ صرف کسی عام لڑکی کی شادی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک قرآن پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے گزری ہوئی ایک لڑکی کی شادی ہوگی. تو ایک عام لڑکی میں اور ایک قرآن پڑھ کر جس لڑکی کی شادی ہو اس کے طرز عمل میں اور بیہیویئر میں فرق ہونا چاہیے. کشمیر میری شادی ہوئی تھی، میرے ان لاز وہاں تھے، اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں شادی کے بعد پہلی دفعہ وہاں سے واپس آئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے امی ابو کے گھر، تو میرے والد نے مجھے اور ضیاء کو دونوں کو بٹھا کے کہا کہ میں تم دونوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. تو جب ہم بیٹھے تو انہوں نے پہلے میرے سے شروع کیا. اچھا، میرے والد بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، خاص طور پر بیٹیوں کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں کی، اور اس میں سے ایک آج یہ تھی کہ ضیاء کا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اب تمہارے ہسبینڈ ہیں اور تمہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور تم میرے تک کوئی بھی شکایت نہیں لاؤ گی کبھی بھی ان کی. اور پھر انہوں نے ضیاء سے بات کی اور ان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں بیٹا بنایا ہے. اور یہ کہ حدیث مجھے پوری پتہ نہیں صحیح یاد ہے کہ نہیں، لیکن انہوں نے یہ حدیث انہیں کوٹ کی تھی کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے مجھے کہا تھا کہ میں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھوں، اور انہیں یہ کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ درگزر کا معاملہ رکھیں. اور الحمدللہ انہوں نے بھی ابو کی اس بات کو یاد رکھا اور میں نے بھی. اور پھر یہ کہ جب دو لوگ ایک جگہ رہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بات اختلافی نہ ہو، ہوتی ضرور ہے. کئی چیزوں میں آپ کی اور ان کی رائے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ ہوا اگر کبھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو میں نے، اگر ان کی بات ٹھیک تھی یا وہ اپنی بات پہ اسٹریس کرتے تھے تو میں کہتی تھی آپ مجھے بتائیں آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں. تو اگر وہ مجھے کنونس کر لیتے تھے تو میں نے کبھی بھی نہیں کیا آگے سے، ہمیشہ مان لی بات کہ ہاں یہ بات ٹھیک کہی ہے بالکل. اور اگر میری کبھی کوئی بات ہوئی ہے اور میں نے انہیں آرام سے بہت محبت کے ساتھ بتایا کہ میں اس وجہ سے یہ بات کہتی ہوں، تو انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا، ہمیشہ مانی ہے بات. تو آپس میں ڈسکس کرنے سے بھی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. یہ جو آخری بات اس نے کی بڑے کام کی ہے کہ آپس میں ڈسکس کرنے سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر کو بیوی کی کوئی بات ناگوار گزرے تو شوہر موڈ آف کر جاتا ہے اور پھر وہ بولنا نہیں چاہتا. اس کا دل ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی وجہ سے موڈ آف ہو تو یہ مجھے منائے. بیوی یہ کہتی کہ میری انا کا مسئلہ ہے، میں کیوں مناؤں. تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لیک آف کمیونیکیشن پھر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو فاصلے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بعض اوقات خطرناک حد تک بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگرچہ غلطی دوسرے فرد کی ہو لیکن آگے بڑھ کر منانے میں کبھی بھی دیر نہ کریں، اور کبھی اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اور کبھی انا بہت آڑے آئے بھی تو سوچیں میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور جب اللہ سے جزا لینی ہے تو پھر کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی اس میں. اور دوسری بات یہ کہ بعض باتیں جو آپ کہنا چاہیں اپنے شوہر سے اور زبان سے نہ کہہ پائیں تو قلم کا سہارا لیں. قلم کا سہارا بہت مفید سہارا ہے، اور اس میں بعض اوقات زبان سے آپ بہت سی چیزیں، مثلا تعریف کے کلمات آپ کہنا چاہیں تو شوہر ہاں اب تم خوشامد مت کرو میری،
تو ہو سکتا ہے آپ ڈسکریج ہو جائیں اور آگے نہ بڑھ سکیں. اور بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے، لیکن شوہر اور بیوی کے تعلقات میں جھوٹ تو نہیں، لیکن یہ کہ اگر دل میں نہیں بھی کوئی خاص جذبات تو تلخ گھونٹ پی کر جذبات کا اظہار کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے حق میں بہت مفید ثابت ہوں گی. تو یہ نسخہ جو ہے یہ زندگی میں آپ کو بہت فائدہ دے گا کہ دوسرے کی جو خوبیاں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے شوہر ہو یا بیوی دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور ہوتی. عموماً جب ہم کسی کے بارے میں غصے میں آتے ہیں نا، اس کی ساری خوبیوں کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور صرف خامیاں اس کی نظر آتی. ایسے میں انصاف سے کام لیتے ہوئے کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کر لینا جو واقعی اس کے اندر ہو، اسے تلاش کر کے اور سچے قسم کی وہ تعریف جو ہے جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بیچ میں خراب سی چیز آئی ہے وہ بالکل ایسے دور چلی جائے گی گویا کبھی ہوئی بھی نہ تھی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں جب پیسے نہیں ہوتے. یہ ایک بہت کامن مسئلہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے جھگڑوں کی وجوہات جاننے میں، کہ جب تک شوہر کھلا رہا ہے اور بیوی کو مل رہا ہے یا بیوی آرام کر رہی ہے تو اس وقت تک شوہر بہت اچھا لگتا ہے. جب شوہر کی جیب تنگ ہوتی ہے، پیسے نہیں ہوتے، تو مہینے کے آخر میں اکثر گھروں میں جھگڑا ہو جایا کرتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ ازواج مطہرات کی مثال اپنے سامنے رکھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے مسلسل 2 دن پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اتنی تنگ دستی کے اندر بھی خوش رہنا اور ہنسی مذاق کرنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ ہے اصل کمال کی بات. جب تک آپ کو عیاشی کرائی جا رہی ہے، روز باہر لے جایا جا رہا ہے اور آپ بھی بڑے خوش ہیں، تو یہ کس بات کی خوشی؟ اصل خوشی کیا ہے کہ جب کوئی دینے کے قابل نہیں ہے تو اس وقت بھی آپ اس کی قدر کریں اور اس کا ہمت بڑھائیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی جاب کی طرف سے پریشان ہوتا ہے، بزنس ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، ادھر سے بیوی کے مطالبات بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جھنجھلا اٹھتا ہے، کہیں اور غصہ نہیں نکال سکتا تو بیوی پہ آ کے نکال دیتا ہے، جس سے بیوی موڈ آف کر کے میکے چلی جاتی ہے اور معاملات کہیں سے کہیں بگڑ جاتے ہیں. تو خوشی کے دنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن غم اور دکھ کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہی اصل کمال کی بات ہے. السلام علیکم. میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں اور میری سسرال والے بہت اچھے ہیں، اتنے زیادہ اچھے کہ کم ہی میں نے اپنے امی ابو کو یاد کیا. اور خاص طور پہ میں اپنی ساس کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ کبھی میں ان کے کمرے میں گئی ہوں، افتخار سے وہ باتیں کر رہی ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، لیٹی ہوئی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میری امی تو میرے لیے کبھی بھی اس طرح اٹھ کے نہیں بیٹھی جس طرح یہ بیٹھتی. اور میرے ابو بھی میرے سے بہت پیار کرتے، ظاہر باپ ہیں، لیکن میرے سسر نے جو مجھ سے پیار کیا ہے کسی نے کم ہی کیا ہے. میرے امی ابو حج کر کے آ رہے تھے تو میں انہیں لینے ایئرپورٹ گئی. اب میرے سسر پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے کہ یہاں دیکھو تمہارے جیسی یہاں کوئی بھی نہیں ہے جیسی تم لگ رہی ہو. اتنا وہ مجھ سے پیار کرتے تھے. اور جہاں تک میاں کا تعلق ہے، 15 سال میری شادی کو کبھی انہوں نے میری خواہش نہیں ٹالی ہے. زندگی میں سرد گرم بھی آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب ذرا سی کوئی ہماری خواہش نہ پوری ہو تو پچھلی کو بھول جائیں. لیکن میں نے ہمیشہ یاد رکھا ہے کہ انہوں نے میری زندگی میں میری ہر خواہش جو کہ میرے دل میں ابھی ہے، آئی ہے، خیال آیا، انہوں نے فوراً پوری کی ہے. اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، اس لیے کہ جب میاں لوگ اتنی اپنی جان لڑا کے صبح سے شام تک بیوی کی خاطر اتنی قربانیاں دیتے ہیں، اور چھوٹی سی وہ بات جب ہوتی ہے نا تو عورتیں کہیں تم نے میرے لیے کیا کیا زندگی میں، یہ کبھی نہیں کہنا. بہت شکریہ. ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ بہت سی نصیحتیں جب ہم آپ کو یہاں کریں گے بھی تو جب عملی صورتحال ہوگی بالکل مختلف ہوگی، تو اس میں حکمت سے کام لینا ہے. ہر شخصیت مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ معاملہ ڈفرینٹلی کرنا ہوتا ہے. تو صرف لگی بندھی رٹی رٹائی جملے اور اصول پیٹنٹ دوائیاں استعمال نہ کریں، بلکہ حقیقت حال کے ساتھ ساتھ. اور جیسے ابھی میں نے ایک نسخہ بتایا تھا کہ جہاں مشکل آئے اللہ کے آگے سجدے میں پڑ جائیں، ہاتھ اٹھا لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیسے آسان ہوتی. Assalamu alaikum. There's a couple of reminders and pieces of advice. Marriage is a very emotional stage, and we've all learned that a Muslim should adopt the middle way, okay? And the Prophet ﷺ said that when he saw the women in hell, they were in hell because they weren't grateful for their husbands. And then we shouldn't go to the other extreme too, that, you know, you should place your husband above Allah and His Rasul. Remember that you're supposed to love the Prophet ﷺ and Allah the most. And my other piece of advice is, if you're going to America,
وہاں اتنے مسلمان نہیں ملیں گے جیسے یہاں ملتے پاکستان میں. اینڈ you have to remember that you can't be like them. ٹھیک ہے, don't assimilate into their culture, into their society. Do not follow them. You have to be strong. And if your husband is out all day on the job, پھر آپ کو کچھ کام نہیں ملے گا گھر پر. When you go outside, you're going to meet a lot of people who are مسلمان بالکل نہیں ہیں. The only way to save yourself and your iman and keep your level of taqwa high is to teach. وہاں بہت اسلامک سینٹرز ہوتے ہیں. You can teach once a week. You can teach the Muslim community over there. وہاں جو پاکستانی اور انڈین کمیونٹی ہوتی ہے وہاں they're not even مسلمان. اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں for a long period of time, they're not Muslim anymore. So please, you've had this opportunity at Al-Huda for 1 year. Don't waste it. Don't lose it. You have to teach other people. Inshallah. Assalamu alaikum. ایک تو واقعی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور میرے لیے ایسی محفل میں شریک ہونے کا یہ پہلا موقع ہے اور واقعی یہ بہت ہی احسن طریقہ ہے. اور اگر ہم سب لوگ اس کو اپنا لیں تو حقیقت میں ہم جو کہ مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, واقعی بہت اچھی طرح سے کوشش کر سکتے ہیں آنے والی نسلوں کو کچھ پیغام دینے کا اور حقیقت میں میسج چھوڑنے کا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.